مرکز کاظمیہ جو کہ آپ پاکستان میں بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا تعمیراتی کام نہیں ہوا۔ میری معلومات کے مطابق پچھلے سال ماہ رمضان المبارک میں پیر سید عرفان شاہ صاحب آپ نے تقریباً 4 کروڑ روپے اکٹھا کیا ہے، لیکن وہ 4 کروڑ روپے خرچ ہو گئے اور مرکز کاظمیہ کی دیواریں وہیں کی وہیں ہی ہیں، اس سے آگے نہیں چلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آپ کا ماہ رمضان المبارک خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا اور آپ اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، نماز تراویح اور دیگر درس صراط مستقیم کی مصروفیات کی بنیاد پر آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا، لیکن موجودہ صورتحال جو کہ مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پہ ظلم و ستم ڈائے جا رہے ہیں اور اس مسلک حق کا کے ساتھ معاذ اللہ ایک ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، سوتیلی مئو جیسا، اور ہمارے اس اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان میں ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی شان اقدس میں توہین کرنے والا بدبخت انسان عمر ذلیل نامی شخص ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے۔ اور اسی طرح فرانس میں جو گستاخانہ خاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شائع کیے گئے، جس پہ عوام اہل سنت نے، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور فرانس کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کا اور سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا، جس پہ ہماری پاکستانی حکومت نے معاذ اللہ ان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لحاظ سے انہوں نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ ان کٹھن حالات اور مراحل میں کہ جب اہل سنت و جماعت پر ظلم و ستم ڈائے جا رہے ہیں، ہمیں مسئلے کی حق اہل سنت و جماعت کی حقانیت کو بیان کرنے والے الا ماشاء اللہ خال خال ہی مردان حر نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ آج ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ معاذ اللہ رب ذوالجلال کی شان اقدس میں توہین کی گئی اور وہ لوگ ہمیں وہاں بھی دکھائی نہ دیے کہ اس بدبخت ملعون کی مذمت ہی کر دیں اور اس کی گرفتاری یا اس پر FIR کے لحاظ سے کوئی اپنا مطالبہ پیش کر دیں۔ فرانس کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی بیان ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اور پھر معاذ اللہ جو عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شہید کیا گیا اور ان کے سینوں کو چھلنی کیا گیا، ان کے لحاظ سے بھی ان لوگوں کا کوئی بیان مذمتی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میری مراد اس سے تحریک رجوع المعروف تکفیری ٹولہ ہے، اور پھر اس تحریک کے سرغنہ پیر سید عرفان شاہ صاحب وہ بالکل خاموش ہیں۔ تو میں نے پتہ کروایا کہ شاہ صاحب اس وقت کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ شاہ صاحب اس وقت UK کے سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں اور پھر وہاں ہنگامی بیسس پر گئے ہیں، ایمرجنسی آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ پتہ چلا کہ شاہ صاحب ماہ رمضان المبارک میں وہاں زکوٰۃ کی اپیل کرتے ہیں اور پھر وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے مختلف قسم کے فلاحی کام کر رہے ہیں، خدمت انسانیت میں اور فلاح انسانیت میں مصروف عمل ہیں، اور اس وقت ان کے بہت زیادہ ایسے ادارے ہیں جو وہاں سے وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے چلا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات میں واضح کرتا چلوں، اگر آپ واقعی خدمت دین میں مصروف ہیں، اگر آپ واقعی خدمت خلق میں فلاح انسانیت میں مصروف عمل ہیں، تو آپ زکوٰۃ اکٹھی کریں اور انسانیت کے دکھ درد کا مداوع آپ کریں، لیکن کسی لحاظ سے بھی نہ تو آپ دینی خدمات میں مصروف ہوں اور نہ ہی آپ نے کوئی دینی ادارہ قائم کیا ہو، نہ ہی آپ نے کوئی مسجد بنائی ہو، تو پھر جھوٹ بول کر زکوٰۃ اکٹھی کرنا جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے، تو اس کے لحاظ سے دینے والوں کو اور لینے والوں کو دونوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور مجھے پتا چلا کہ آج شاہ صاحب UK کے سرزمین سے 4 یار TV پہ لائیو زکوٰۃ کی اپیل کر رہے ہیں،
اور پھر اس میں جو انہوں نے پروجیکٹس شو کیے ہیں کہ جی ہم چنگچی رکشہ دینا چاہ رہے ہیں اور ہم مساجد تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو فری ہم تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، اور اس وقت تک ہم ہزاروں بچیوں کو تعلیم دے چکے ہیں، اور مرکز جو کاظمیہ ہے پاکستان میں وہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہاں پر بالخصوص مخاطب ہوں ان غیور عوامی اہل سنت سے جو کہ یوکی کے سرزمین سے اپنی زکوٰۃ جیسے فرض کو ادا کرنے کے لحاظ سے ایک جذبہ رکھتے ہیں، اور یقیناً ادا کرنا چاہیے، لیکن اب ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا اتنا اہم فریضہ کیسے شخص کے سپرد کر رہے ہیں کہ جو کس قدر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور میں اب یہاں پہ مخاطب ہوں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی سے۔ حضور والا آپ نے جتنے بھی پروجیکٹ شو کیے ہیں، مرکز کاظمیہ جو کہ آپ پاکستان میں بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا تعمیراتی کام نہیں ہوا۔ میری معلومات کے مطابق پچھلے سال ماہ رمضان المبارک میں پیر سید عرفان شاہ صاحب آپ نے تقریباً 4 کروڑ روپے اکٹھا کیا ہے، لیکن وہ 4 کروڑ روپے خرچ ہو گئے اور مرکز کاظمیہ کی دیواریں وہیں کی وہیں ہی ہیں، اس سے آگے نہیں چلی۔ اور بالخصوص آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہزاروں طالبات اب تک فارغ التحصیل ہو چکی ہیں، مروجہ تعلیم، دینی تعلیم ہم ان کو دے چکے ہیں، تو قبلہ شاہ صاحب کوئی ریکارڈ پیش کریں۔ اور تو اور رہا، اے عوامی اہل سنت، اے یوکے کے سرزمین پہ بسنے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان تو پاکستان رہا، ارے یوکے کے سرزمین پہ جو شاہ صاحب نے جامعہ فاطمیہ للبنات تعمیر کیا ہوا ہے، اس جامعہ میں بھی ایک بچی نہیں پڑھتی۔ پاکستان میں جامعات قائم کرنا اور پھر اس کے اندر طالبات کا پڑھانا اور ان کے تعلیمی اخراجات کو برداشت کرنا، یہ تو بات کا معاملہ ہے۔ ارے وہاں ہی تم سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے وہاں جو جامعہ تعمیر کیا گیا ہے، اس جامعہ میں بھی ایک بچی نہیں پڑھتی، بلکہ شاہ صاحب نے اپنی ذاتی اس میں رہائش رکھی ہوئی ہے، تو وہ کیا دین کی خدمت کریں گے؟ جی ہم اتنی مساجد اب تک تعمیر کر چکے ہیں، قبلہ شاہ صاحب کوئی ریکارڈ پیش کریں، 4 یار کے نام پر جتنا آپ نے مال اکٹھا کیا، کتنی مساجد آپ نے تعمیر کیا ہے، اس کا ریکارڈ پیش کریں۔ ماں ذکر کرنے سے کہ ہم نے اتنی کر دی ہیں تھر میں فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ، ایسے تو نہیں، آپ اپنا ریکارڈ پیش کریں اور بتائیں کہ فلاں فلاں جامعات فلاں فلاں جگہ پر ہے، یہ اس کا ریکارڈ ہے، یہ اس میں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اتنی بچیاں ہیں۔ ماں ذکر کرنے سے کہ ہزاروں طالبات اب تک فارغ التحصیل ہو چکی ہیں، ایسے قبلہ شاہ صاحب کام نہیں چلتا۔ آپ ایک لوگوں کا اہم فریضہ زکوٰۃ کی صورت میں زکوٰۃ کی مد میں اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کو اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔